بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ اسپشٹ کر دوں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھر میں غریبی یعنی کہ محتاجی اور تنگ دستی آنے کی 42 وجہیں بتانے والے ہیں۔ یہ 42 نشانیاں میں نے بہت ریسرچ کے بعد اکٹھا کی ہیں۔ ابھی تک یہ باتیں میں نے کسی اور ویڈیو میں نہیں بتائی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی یوٹیوب پر ان وجہوں کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ ان میں سے ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں پریشانیاں اور تنگ دستی آ سکتی ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی اور آپ بار بار سوچتے رہیں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان 42 وجہوں کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی غلطی آپ سے ہو رہی ہو تو ترنت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اسے سدھاریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم اکثر انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہی ہمارے گھر اور زندگی میں پریشانیوں کا کارن بنتی ہے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے ان 42 وجہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو لمبا نہ ہو اس لیے میں انہیں پوائنٹس میں بتاؤں گا، آپ دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ آئیے دوستوں، اب ہم جانتے ہیں غریبی اور تنگ دستی آنے کی وجہیں۔ نمبر 1، گناہوں میں مبتلا رہنا یعنی کہ ہر وقت گناہ کرنا۔ جو انسان ہر وقت گناہ کرتا ہے وہ ناپاک رہتا ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے اس کے گھر میں غریبی کی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا۔ اگر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جھوٹی قسم کھانا۔ پہلی بات تو قسم نہیں کھانے چاہیے اور اگر جو لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں اور ان کے گھر میں دہشت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، ننگے ہو کر پیشاب کرنا۔ اکثر ہم لوگ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ جب ہم لوگ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو پورے کپڑے اتار کر باتھ روم میں ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ غلطی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل یہ چیز پسند نہیں ہے۔ نمبر 5، رات کو جھاڑو لگانا۔ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، رات آرام کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے، تو جھاڑو ہمیشہ فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد لگانی چاہیے۔ نمبر 6، بغیر منہ ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا۔ اکثر لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں اور وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بیماریاں بھی لاتا ہے اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ نمبر 7، دامن کے آنچل سے منہ کو پونچھنا۔ کبھی کبھی ہم اپنا منہ دھوتے ہیں اور ہمارے پاس رومال وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے دامن سے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی آپ کے گھر میں غریبی لانے کا ایک سنکیت ہے۔ نمبر 8، حد سے زیادہ سونا۔ نیند آپ لوگ اتنی ہی لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد سو جائیے اور فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائیے۔ اس سے زیادہ سونا آپ کے گھر میں غریبی لا سکتا ہے۔ نمبر 9، فقیر سے روٹی کے ٹکڑے خریدنا۔ نمبر 10، کھڑے ہو کر بالوں میں مانگ نکالنا۔ یہ کھڑے ہو کر بالوں کا باندھنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مانگ کو کرنا۔ آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر میں غریبی لانے کا کارن بنتا ہے۔ نمبر 11، ٹوٹا ہوا کنگھا یا کنگھی کا استعمال کرنا۔ بنا مزدوری کے آپ لوگ ایسا بالکل نہ کریں۔ نمبر 12، ماں باپ کو نام لے کر پکارنا۔ اکثر بدتمیز اولاد ایسا کر دیتی ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 13، بزرگوں کے آگے چلنا، ان کی بات نہ ماننا۔ اکثر ہم لوگ جب کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بزرگوں سے رائے مشورہ نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم لوگ آگے چل کر نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 14، دروازے پر ہمیشہ بیٹھے رہنا۔ آپ لوگ اپنے دروازے پر بیٹھنے کی عادت ہرگز نہ بنائیں۔ نمبر 15، گھر میں مکڑی کے جالے صاف نہ کرنا۔ اکثر ہم لوگ اپنے گھر میں 15 سے 20 دنوں تک مکڑی کے جالوں کو صاف نہیں کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں تو وہ رات میں کرتے ہیں۔ کسی بھی بے زبان کا گھر رات میں مت ہٹائے، تو آپ لوگ مکڑی کے جالے دن میں اور جتنا جلدی ہو سکے صاف کریں۔ نمبر 16، جیووں کو زندہ چھوڑ دینا۔ آج کل تو جوہی کسی کے سر میں ہے نہیں، لیکن اگر نکلتے ہیں تو ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ مار دینا چاہیے۔ نمبر 17، نماز میں سستی کرنا۔ یہ چیز تو آج کل عام ہو گئی ہے اور ہر انسان کے سامنے یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے آپ کے گھر میں بربادی لانے کی۔ آپ لوگ نماز کی پابندی کریں اور وقت پر نماز ادا کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دن دگنی رات چوگنی کامیابی آئے گی۔ نمبر 18، بنا مجبوری کے پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے پھٹے ہوئے کپڑوں کو سلوا لیں۔ نمبر 19، صبح کے وقت سورج نکلتے وقت تک سونا۔ آپ تمام لوگ اچھے سے جانتے ہیں فرض کے فرشتے فجر کی اذان کے وقت آتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اس وقت میں سو رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو رزق کہاں سے ملے گا؟ اب جب رزق نہیں ملے گا تو آپ کے گھر میں برکت اور خوشحالی نہیں آئے گی۔ نمبر 20، کھانے کے بعد جھوٹے برتن رکھ دینا۔ اکثر ہم لوگ شام کو کھانا کھاتے ہیں اور اپنی پلیٹس کو اسی طریقے سے ہم لوگ کچن میں رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے ہیں یہ بہت گندی عادت ہے اور اس سے آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 21، پینے کا پانی کھلا رکھنا۔ آپ لوگ کبھی بھی گلاس میں پانی لینے کے بعد اس پانی کو کھلا مت رکھنا ورنہ آپ لوگ غریبی کے شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 22، عالموں سے لڑنا۔ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے حافظ ہیں، ان سے اگر آپ لوگ لڑائی رکھتے ہیں تو یہ بات آپ لوگوں کو برباد کر سکتی ہے۔ عالموں کی ہمیشہ عزت کریں کیونکہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں۔ نمبر 23، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھانا۔ جو انسان بھی ایسی غلطی کرتا ہے اس کے گھر میں بہت تیزی غریبی آ جاتی ہے۔ نمبر 24، میت کے پیچھے ہنسنا۔ جب ہم لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور دنیا کی باتوں میں ہم لوگ لگے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جنہیں لوگ ہنستے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ بھی ہے اور آپ کے گھر میں غریبی لانے میں سب
सबसे बड़ी वजह बनती है। नंबर 25 चिराग को फूंक कर बुझाना, यह भी एक वजह है आपके घर में बरकत आने की। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाना चाहिए, न कि मुंह से। नंबर 26 बाजार में सबसे पहले जाना और सबसे बाद में आना। नंबर 37 को गाली देना या सातीसी को कोसना, जो माँ बाप ऐसा करते हैं वे कभी भी खुश नहीं रहते हैं। आपकी सातीसी जैसी भी है लेकिन कभी उसे गाली मत दें, बल्कि उसकी हिदायत के लिए दुआ करें। नंबर 28 अफकीर से लड़ना, जब हमारे घर पर कोई मांगने आता है तो हम लोग 10-5 रुपए के लिए उससे लड़ाई लड़ते हैं, और अगर वह परेशान नहीं होता तो आपके घर पर क्यों आता है? एक तो वह पहले से ही परेशान है और आप लोग उसे और परेशान कर रहे हैं। यह चीज़ अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है, वह आपसे अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। नंबर 29 पजामा या सलवार या पेंट में पहले उल्टा पैर डालना, कभी आपने पजामा सलवार या पेंट पहनते वक्त ये सोचा है कि हम लोग सीधा पैर पहले डालना है? उल्टा पैर पहले डालने की गलती हमसे जाने अनजाने में होती है, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कि यह आपके घर में गरीबी लाने का कारण बनता है। नंबर 30 घर में गंदगी रखना, घर को हमेशा साफ सुथरा रखा करो, गंदे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, इस चीज़ का आप लोग याद रखें। नंबर 31 इस स्वभाव को अल्लाह ताला और उसके रसूल के बातों के बिना दुनिया में कामों में मुब्तिला हो जाना। तो सुबह को जब भी उठें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह और उसके रसूल के नाम से अपने दिन की शुरुआत करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नंबर 12 मगरिब और ईशा के बीच सोना, मगरिब की नमाज के बाद और ईशा की अजान से पहले कभी मत सोना, यह आपके घर में बरकत ना आने की एक वजह बन सकती है। नंबर 33 गाने बजाने में दिल लगाना, आजकल लोग हेडफोन लगाते हैं, हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, हमें मरना है और कब्र में हमारा क्या हाल होगा। इंसान पता नहीं कौन सी गफलत की दुनिया में जी रहा है। नंबर 34 अपने रिश्तेदारों से बिना वजह ताल्लुक खत्म कर देना, आजकल जरा जरा सी बात पर लोग रिश्तेदारियां खत्म कर देते हैं, लेकिन आप लोग यह नहीं जानते हैं कि यह बात अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ हैं, तो अगर आपके रिश्तेदार थोड़े खराब भी हैं तो आप लोग सब्र करें और अपने ताल्लुकात को बनाए रखें। नंबर 35 बिना मतलब के सवाल करना, अक्सर जब 4-5 लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पर लोग बिना मतलब के सवाल उठा देते हैं, ऐसा करना भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। नंबर 43 करना, अगर आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आप लोग अपने दिल में यह घमंड ना रखें कि आप लोग सबसे अच्छे इबादत करने वाले हैं। अच्छी बात है कि आप लोग इबादत करते हैं, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको और इबादत करने का शौक़ और जज्बा अता फरमाए, लेकिन कभी भी अपनी इबादत पर घमंड मत करना, वरना वह किसी काम की नहीं रहेगी और आप लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। नंबर 37 अमानत में खयानत करना। नंबर 38 अंधेरे में खाना खाना, आप तमाम लोगों को अच्छे से जानते हैं अंधेरे में खाना खाना शैतान का काम है, तो इस चीज़ से बचें। नंबर 39 कुरान पाक को बिना वजूहात हाथ लगाना, ऐसा हरगिज़ मत करें और ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना आप लोग सोच नहीं सकते कि आप कहाँ थे और कहाँ पहुँच जाएंगे। नंबर 40 रास्ते में पेशाब करना या फिर किसी पेड़ के नीचे पेशाब करना, ऐसा कभी मत करें। रास्ते में दरवाजे के आगे या पेड़ के नीचे पेशाब करना, वहाँ पर पेशाब करके अपने ऊपर मुसीबत ले सकते हैं। नंबर 41 नंगे सिर खाना खाना, खाने को हमेशा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि तमीज़ से तरीके से और सुन्नत तरीके से खाएं। खाने की इज्जत करोगे तभी अल्लाह तबारक व तआला आपको और खाना अता फरमाएगा। नंबर 42 औरतों का पर्दा ना करना, जो औरतें बेपर्दा रहती हैं या फिर जिनके घरों की औरतें बेपर्दा होती हैं उनके घरों में कभी बरकत नहीं होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये 42 निशानियाँ हैं जिन्हें मैंने साझा किया है। अगर आप लोग इनमें से एक भी गलती करते हैं तो कृपया अपने आप को सुधारें और अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करें। हम सभी मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें और आपको इन तमाम कामों से महफूज रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कृपया कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो ये गलतियाँ करता है, हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई सुधर जाए।